مجھے اور آپ کو وہی مل رہا ہے جو ہماری قسمت میں لکھا ہے، اس سے ایک حبہ بھی، ایک دانہ بھی کم نہیں ملے گا اور ایک زیادہ نہیں ملے گا۔ صحیح حدیث ہے، بخاری کی دیگر کتب حدیث میں موجود ہے، جب بچہ شکم مادر میں 120 دن کا ہوتا ہے، تو 4 ماہ کا جب بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے تو اس کی روح پھونکی جاتی ہے، تو فرشتہ آ کے اس کی عمر بھی لکھ جاتا ہے، اس کا شقی و سعید ہونا بھی لکھ جاتا ہے، اور اس کا رزق بھی لکھ جاتا ہے۔ تو رزق جو لکھا گیا وہ ہمیں ملے گا، اور جب جب ملنا ہے تب تب ملے گا۔ جو لکھا گیا ہے وہ بہر صورت ہمیں حاصل ہوگا۔ اب وہ جو ہماری قسمت کا رزق ہے، اس کے حصول کا ذریعہ کیا ہے؟ بذریعہ حلال ملتا ہے یا اس کے ذرائع حصول کے وہ حرام ہیں؟ تو یہ اللہ کے ذکر کو چھوڑنے کی سزا یہ ہے کہ ملا وہی جو قسمت کا تھا، لیکن دولت عثمان نہ ملی، دولت قارون ملی۔ لکھا جو تھا، مقسوم تھا، ملا وہی، ایک دانہ بھی زیادہ نہیں ملا اور ایک دانہ بھی کم نہیں ملا، لیکن اس کی سزا کاٹنی پڑے گی، اس لیے کہ حصول کے ذرائع حرام تھے۔ تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسبن حرامن، تو معیشت تنگ کیسے ہوتی ہے؟ بندہ کہتا ہے کہ یہ تو بڑا کما رہا ہے، لیکن کما بذریعہ حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ بعض اوقات کچھ لوگ محنت کر کے بھی حرام کماتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ اس گرمی میں جو لوگ مزدوری کرتے ہیں، اور بالخصوص لوہے کی بھٹی پہ جو کام کرنے والے ہیں، کتنا سخت کام ہے، لیکن وہاں بھی جو ہے وہ چاہے 15-20 منٹ جو ہے وہ خیانت کر کے اپنے اس رزق کو حرام بنا لیں اور ناجائز کر دیں، اتنی مشقت کے باوجود بھی کیتی کتری پئی خو محمد تے سکہ بنے اسلردار۔ تو ایک سودا ایسے بھی بک جاتا اگر 2 منٹ گاہک کو دیتا، لیکن جھوٹی قسم کھا لے گی، اور وہ لے کے چلا گیا، سودا تو بک گیا لیکن ذریعہ اس کا حرام ہو گیا۔ یہ ذرا دیکھیے، جھوٹی قسم کھانے والے کو اللہ نظر رحمت سے بھی اتنی بڑی سزا ہے اس کی، اور نہ بکتا کوئی اور آ کے لے جاتا۔ جو قسمت میں لکھا ہے وہ تو آپ کا ہر صورت میں ہوگا، لیکن کچھ لوگوں کو اللہ کے ذکر کو چھوڑنے کا نتیجہ یہ ملتا ہے کہ پھر وہ ان کے ذرائع آمدنی جو ہوتے ہیں، محنت کے باوجود بھی کسب حرام ہو جاتا ہے کسی نہ کسی وجہ سے۔ کئی لوگ دودھ اکٹھا کرتے رہتے ہیں، آخر میں ایک قطرہ پیشاب کا ڈال دیتے ہیں۔ سادہ مثال آپ کے ساتھ، کتنی محنت سے وہ کیا تھا، تو اپنی ساری محنت کو ضائع کر دیتے اور حرام کا ٹانکا لگا دیتے، ایک قطرے سے وہ سارا ضائع کر بیٹھتے۔ تو یہ اللہ کے ذکر سے منہ موڑنے کا نتیجہ ہے۔ جب تمہارے دل اللہ کی یاد سے خالی ہو جائیں گے، تمہاری زندگیوں میں قرآن نہیں ہوگا، تمہاری زندگیوں کے اندر اسلام کے اجالے نہیں ہوں گے، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ معیشت دنک کیا ہے؟ کسبن حرامن۔ دوسرا معنی کہ تنگ زندگی، تلخ زندگی، جو حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ امت خلیفہ بلا فصل، خلیفہ اول، امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرہون منت ہے، ان کے احسان مند ہے۔ اقبال نے کہا تھا امن الناس پر مولائے ما، کلیم اول سینائے ما، ہستی او کشت ملت راجو ابل، ثانی اسنین و غار و بدر و قبل۔ کہتے ہیں کہ وہ شخص جس نے ہمارے آقا و مولا پہ سب سے زیادہ احسانات کیے، میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا میرے اوپر جس نے بھی کوئی نیکی کی میں اس کا بدلہ چکا دیا دنیا بھر، لیکن ایک ابو بکر ایسے ہیں جن کی نیکیوں کا بدلہ قیامت کے دن اللہ نہیں چکائے گا۔ یہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اور پھر میں ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے نفع دیا۔ اپنا سب کچھ حضور کی راہوں میں نچھاور کر، مال پیش کیا، جان پیش کی، اولاد پیش کی، وقت دیا، ایک ایک سانس حضور کے نام کر دی۔ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سایہ بن کے حضور کے ساتھ رہے، سائے کی طرح حضور کے ساتھ رہے، بدر کے ساتھی، حضر کے ساتھی، سفر کے ساتھی، غار کے ساتھی، حد ہو گئی مزار کے ساتھ رہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن حضور
ایسے نکل رہے ہیں مسجد نبوی سے تو کوئی لوگ داخل ہو رہے تھے، تو حضور کے دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ تھا، بائیں میں حضرت عمر کا ہاتھ تھا۔ تو حضور ایسے دونوں کے ہاتھ پکڑ کے باہر نکل رہے تھے، تو کسی کو اندر آتے دیکھا تو اس کو دیکھ کر کے کہا قیامت کے دن ہم قبروں سے یوں ہی اٹھائے جائیں گے، میرے دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، بائیں ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ سیدہ کہول اہل الجنہ، جنت کے بوڑھوں کا سردار کہا، ابو بکر فی الجنہ، جنت کی بشارت دی، عشرہ مبشرہ میں سے پہلا نام حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ فرمایا میرے دو وزیر آسمان پہ ہیں، دو وزیر زمین پہ ہیں۔ آسمان پہ میرے دو وزیروں کا نام جبرائیل و میکائیل ہے، اور زمین پہ اوپر میرے دو جو وزیر ہیں، ایک کا نام ابو بکر ہے، ایک کا نام عمر ہے۔ تو کیا شان ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ ہر شخص نبی کا صحابی عظمتوں کے معراج میں ہے، لیکن جو شان حضور کے اس جان نثار کو دی گئی ہے، اللہ اکبر۔ قرآن نے بھی کہا نا وسان یسنین اذ ہما فی الغار، اللہ اکبر، دو میں سے دوسرا، اللہ اکبر، جب وہ غار میں تھے، دو میں سے دوسرا، اس لفظ کی خوبصورتی ملاحظہ کیجیے، دو میں سے دوسرا۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے، حضرت صدیق اکبر کا ذکر کرتے ساتھ رو پڑتے اور کہتے کہ ابو بکر میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لیں، وہ غار والی ایک نیکی مجھے دے دیں۔ ساری نیکیاں زندگی کی ابو بکر لے لیں، ایک نیکی غار والی مجھے دے دیں۔ تو ان کی ساری نیکیاں ایک طرف اور ابو بکر کی ایک نیکی۔ اور حضرت عمر کہا کرتے تھے کاش میں ابو بکر کے سینے کا بال ہی ہوتا۔ کوئی کم شان ہے؟ یہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں، یہ عمر جس کے بارے میں میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوا ہوتا، میرے بعد اگر کسی نے نبی ہونا ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اتنی شانوں کے مالک۔ ان الشیطان یفر من ذل عمر، شیطان عمر کے سائے کو دیکھ کے بھاگ جاتا ہے۔ وہ عمر کہہ رہے ہیں کاش میں ابو بکر کے سینے پر لگا ہوا بال ہی ہوتا۔ یہ شان ہے، یہ عظمت ہے۔ سارے حضور کے صحابی عظمتوں کے معراج میں، لیکن ان کی شان ہی نہیں۔ کسی پنجابی شاعر نے کہا کہ سارے یار نبی دے سونے، نہیں کوئی اینا یاراں ورگا، نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی، اینا جان نثارا ورگا، نہ اس دھرتی پیدا کیتا، اینا یاراں ورگا، اعظم شان صدیق کی دسائی کو یار ہزارہ ورگا۔ وہ عظمتوں کی کس معراج پہ امن الناس بر مولائے ماں، کلیم اول سینائے ماں، ہستی او کشت ملت راچو ابر، ثانی سنین و غار و بدر و قبر، بدر کے بھی ساتھی، قبر کے بھی ساتھی، بزار کے بھی ساتھی، غار کے بھی ساتھی، اور کھیت اسلام کی کھیتی کے لیے ابر بہار کی طرح برسے اور سیراب کر گئے، اور اس امت کے لیے انہوں نے جو کام کیا وہ انہی کا ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ کی حضور سارے توبہ کرو۔ توبہ کرنے کا حکم اس آیت میں سب کو دیا گیا ہے، توبوا الی اللہ جمیعا، اے ایمان والو سب کے سب اللہ کے حضور توبہ کرو۔ علامہ اسماعیل حقی نے یہاں بڑی خوبصورت بات لکھی، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو توبہ کا حکم دے کے گناہ گاروں کا پردہ رکھ لیا۔ اگر صرف گناہ گاروں کو کہا جاتا کہ تم توبہ کرو اور ان پر واجب کر دی جاتی، اور نیکوکاروں پر توبہ کرنے کا حکم نامہ نہ رکھا گیا ہوتا، تو پھر گناہ گار توبہ کرتے تو وہ نمایاں ہوتے۔ تو یہاں نیکوکاروں کو کہا گیا ہے کہ تم بھی توبہ کرو، بدکاروں کو کہا گیا ہے تم بھی توبہ کرو۔ نیک توبہ کریں گے تو درجے بلند ہوں گے، گناہ گار توبہ کریں گے تو گناہ معاف ہوں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال کرم فرمایا، حضور خود ایک دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتے تھے، اور حضور نے اپنا عمل لوگوں کے لیے چھوڑا۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ کرم نوازی ہے، اس کی صفت ہے کہ وہ ستار ہے، وہ پردہ پوش ہے اور بندوں کو رسوا نہیں کرتا۔ تو اس طرح اجتماعی طور پہ توبہ کرنے کا اس نے ہمیں حکم دیا۔ توبہ ما قبل کے سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جس طرح اس نے گناہ کیا ہوا ہی نہیں ہے۔
اس کی زندگی پر کوئی گناہ ہے ہی نہیں، توبہ کرنے والا اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جس طرح ابھی ماں کے پیٹ سے اس نے جنم لیا ہو۔ بلکہ فرمایا ہم ان کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتے۔ تو جب گناہ بدل کے نیکیوں میں تبدیل ہوئے تو جتنا بڑا گناہ گار تھا اتنا بڑا نیکوکار ہو گیا، کیونکہ سارے کے سارے گناہ تبدیل ہو کے نیکیوں میں آ گئے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو نامہ اعمال دے گا اور فرمائے گا اسے پڑھ۔ تو وہ جب اپنے نامہ اعمال کو پڑھنے لگے گا تو جو بڑے بڑے گناہ ہوں گے تو اللہ سے شرم اور حیا کی وجہ سے وہ نہیں پڑھ پائے گا، تو چھوٹے چھوٹے گناہ پڑھتا جائے گا تو بڑے بڑے گناہوں کو نظر انداز کرتا جائے گا، چھوڑتا جائے گا۔ تو جب وہ سارے گناہ پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا بندے یہ جو تم نے جتنے گناہ پڑھے ہیں نا میں نے سب کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ تو وہ جھٹ بولے گا اے میرے رب ابھی تو بڑے بڑے گناہ رہتے ہیں، وہ تو میں نے ابھی پڑھے نہیں۔ فَضَحِكَ النَّبِيُّ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، حضور اتنا مسکرائے کہ حضور کی داڑھیں نظر آنے لگے۔ کہ پہلے گناہ چھوڑتا جاتا تھا لیکن جب کہا کہ یہ تیرے بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیے تو وہ کہتا مالک ابھی تو بڑے بڑے میرے گناہ رہتے ہیں، میرے تو ابھی بڑے بڑے گناہ رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے، تو جتنا بڑا گناہ گار ہوا اتنا بڑا نیکوکار ہوا، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ سارے گناہوں کو معاف کر دے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اگر سمندروں کی جھاگ سے بھی زیادہ گناہ ہے، رب کہتا ہے میری چوکھٹ پہ آؤ تو صحیح، دامن پھیلاؤ تو صحیح، میری دہلیز پہ آؤ تو صحیح، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں، بلکہ بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دوں۔ حضرت عمر کا زمانہ ہے، آپ جانتے ہاتھ میں کوڑا رکھتے تھے، تو آپ جا رہے تھے، ایک شرابی تھا ہاتھ میں، اس نے بوتل شراب کی پکڑی تھی، گلی کا موڑ کاٹا اس نے تو آگے حضرت عمر نظر آئے۔ حضرت عمر تو موقع پہ سزا دیتے تھے، ہاتھ میں درا پکڑا ہے تو اس نے دل ہی دل میں کہا مالک عمر کے قہر سے بچا لے، پکی توبہ کرتا ہوں آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا، اور جلدی سے وہ شراب کی بوتل بغل میں دبا لی۔ حضرت عمر بھی سر پہ پہنچ گئے اور جھڑک کے کہا کہ یہ تیرے پاس کیا ہے؟ تو ڈرتے ہوئے کہا حضرت سرکہ ہے۔ تو عمر تھے، کہا نکال۔ تو جب نکالا تو واقعی سرکہ ہو گیا تھا۔ جو رب شراب کو سرکے میں بدلنے پہ قادر ہے، وہ رب گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے پہ بھی قادر ہے۔ تو اس کے در پہ کوئی آئے تو صحیح، جھولی پھیلائے تو صحیح، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ روے منزل ہی نہیں، کوئی اس کی دہلیز پہ تو آئے، اس کی چوکھٹ پہ تو آئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک معروف روایت ہے، اور یہ اسلام کی حقیقی شکل ہمارے سامنے لاتی ہے کہ اسلام کی حقیقی صورت کیا ہے۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ جس کے سجدے زیادہ ہیں، جو رکوع زیادہ کرتا ہے، جس کا قیام بہت لمبا ہوتا ہے۔ یہ بھی خوبیاں ہیں ایک بندہ مومن میں ہونی چاہیے، اللہ کے حضور نیاز مندی کا انداز اسے اختیار کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں جو ارشاد فرمایا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، زبان سے تیر نہ برساتا رہے۔ بعض لوگ اس زوم میں کہتے ہیں جی میں سچا ہوں، پر سچ بڑا کڑوا ہوتا ہے، اور ہر وقت وہ کڑواہٹ ہی پھیلاتے رہتے ہیں۔ سچ بھی بولنا ہے تو کسی کا دل نہ چیرو، کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی تربیت کیا کرتے تھے، اور وہ حضور کی اولاد کی طرح تھے۔ فرمایا انما انا لکم مثل الوالد، میں تمہارے لیے باپ کی جگہ پہ ہوں۔ تو باپ اپنی اولاد کو جھڑک بھی لیتا ہے، سخت بات بھی کر لیتا ہے، لیکن کوئی ماجرا ہوتا تو میرے حضور سختی نہ فرماتے، کسی کا نام لے کے نہ کہتے، بلکہ فرماتے بعض لوگ ایسے ایسے کرتے ہیں، انہیں ایسے ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ تھا میرے حضور کا اخلاق۔ تو اسلام محبت کا نام ہے، اسلام پیار کا نام ہے، حسن سلوک کا نام ہے، باہمی محبت اور الفت کا نام ہے۔ بلکہ حضور نے اسلام کا کتنا خوبصورت تعارف کروایا۔ آج دہشت گردی کے نام سے اور کس کس ناموں سے اسلام کو مطعون کیا جاتا ہے،
جبکہ اسلام تو وہ امن کا دین ہے، وہ محبتوں کا دین ہے کہ فرمایا والمومن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم، مومن وہ ہے جس سے لوگوں کے مال اور لوگوں کی جانیں محفوظ ہوں۔ یہ مومن کی پہچان ہے، وہ کسی کی آبرو میں دخل اندازی نہیں کرتا، کسی کے اموال نہیں لوٹتا، لوگوں کی زندگیوں سے نہیں کھیلتا۔ ایک انسان کا قتل کرنا پوری انسانیت کا قتل کرنے کے مترادف ہے، بلکہ میرے حضور نے فرمایا جس شخص نے کسی انسان کے قتل میں آدھے جملے سے مدد کی، اللہ اس کو جہنم کی آگ میں جلائے گا۔ کسی کے قتل پر کسی کو ابھارا، کوئی بات کی، پورا جملہ بھی نہیں تھا، آدھے جملے سے اگر کسی نے کسی کے قتل پہ مدد کی تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ میں جلائے گا۔ اب دیکھیے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اسلام کی ایک صورت اور اسلام کا ایک رنگ۔ فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہے، یعنی کامل مومن نہیں ہے، جو خود تو پیٹ بھر کے کھاتا ہے اور سو جاتا ہے اور اس کا ہمسایہ بھوکا رہا۔ اگر ہمسایہ بھوکا رہا اور وہ خود پیٹ بھر کے کھا کے سو گیا تو میرے حضور فرماتے ہیں اس کا ایمان کامل ہی نہیں ہے۔ تو مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اطراف پہ نظر رکھے۔ ہمارا اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے اپنے ماتحتوں کی ضروریات کو سمجھے، اپنے ہمسایوں اور اپنے رشتہ داروں، اپنے اقربا اور اپنے عزیزوں کی ضروریات کو سمجھے، اور جو بس میں ہو وہ پورا کرنے کی کوشش کرے۔ تو جو شخص نمازوں پہ نمازیں پڑھتا ہے، روزوں پہ روزے رکھتا ہے، ہر سال عمرہ اور حج کرتا ہے، لیکن اس کے رشتہ دار بھوک میں تڑپتے رہتے ہیں، اس کے ہمسایوں کے یہاں کھانے کے لیے نان شبینہ بھی میسر نہیں ہے، تو فرمایا کہ وہ شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ ایمان کی حلاوت اور مٹھاس نصیب نہیں ہو سکتی اسے جو رات پیٹ بھر کے گزارے اور اس کا ہمسایہ جو ہے وہ بھوک میں تڑپ رہا ہو۔ تو ہمیں جو صورت دی گئی، اسلام کا جو ہمیں تعارف دیا گیا، اسلام کی جو شکل ہمارے سامنے ان مختلف احادیث سے آئی، وہ یہ ہے کہ اسلام ہمدردی کا دین ہے، اسلام امن کا دین ہے، اسلام محبت کا دین ہے، اسلام باہمی موافقت اور موانست کا دین ہے، اسلام ایک دوسرے کے احساس کا دین ہے، اسلام بھوکوں کو کھانا کھلانے کا، پیاسوں کو پانی پلانے کا، ننگوں کو لباس دینے کا اور پریشان حالوں کے دکھوں میں ان کی مدد کرنے کا دین ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنے اطراف پہ نظر رکھو، نگاہ رکھو، اور ہمیں ہر خوشی کے موقع پر غربا کو اپنے ساتھ شامل کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ میں اسلام کی حقیقی تعلیمات سے مالا مال کرے اور ہمیں امن، محبت، عدل، عہد کی پاسداری، وعدوں کی پابندی، سچائی کے دامن کو تھامنا، جو صفات ہیں مسلم کی، وہ ساری کی ساری ہماری روح میں اتار دے اور ہمارے من میں چراغاں کرے۔ سے پیار کرنے کا تقاضا کیا ہے؟ کیا ہم صرف دعوی محبت کریں تو صرف یہ پیار کی صداقت کی دلیل ہے، یا کہ پیار کوئی عمل بھی ہم سے مانگتا ہے؟ اللہ کے محبوب کی ایک حدیث سنیں جس کو امام بہقی نے شعب الایمان میں لکھا۔ اسی روایت کو صاحب مشکات نے بھی نقل کیا۔ اللہ کے محبوب وضو کرنے بیٹھے تو صحابہ حضور کے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، وہ پانی کو اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے اور منہ پہ مل لیتے، اور جس کو پانی میسر نہیں ہے وہ ان گیلے ہاتھوں سے ہاتھ مس کر کے اپنے چہرے پہ مل لیتے۔ جنہ اکھیاں دل پر ڈٹھا وہ اکھیاں ہی تک تو ملے ہو تا ساجن ملے ہو آسا ہی تک، جن کو پانی نہیں ملتا وہ گیلے ہاتھوں سے ہاتھ مس کر کے اپنے چہرے پہ مل لیتے۔ آقا کریم نے جب صحابہ کے محبت کے سومٹتے ہوئے منظر کو دیکھا، کہا ما یحملکم علی ھذا، صحابہ اس منظر پر، اس چیز پر تمہیں کس چیز نے ابھارا ہے؟ تم یہ ایسا کیوں کرتے ہو؟ میرے وضو کے پانی کو اپنے ہاتھوں پہ لیتے ہو، منہ پہ ملتے ہو، جس کو میسر نہیں ہے وہ ہاتھوں سے ہاتھ چھوڑ کر پھر مل لیتا ہے۔ ما یحملکم علی ھذا، تمہیں کس چیز نے اس بات پر ابھارا کہ تم یہ کام کرو؟ صحابہ نے عرض کی حب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کا پیار ہمیں اس سمت لے آیا۔ آقا کریم نے ان کی اس بات کی نفی نہیں کی، بلکہ حضور نے اس کے ساتھ عملی تقاضے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا جو بندہ یہ پسند کرے کہ ان یحب اللہ و رسولہ او یحبہ اللہ و رسولہ، جس سے اللہ اس کا رسول پیار کرے یا اللہ اور اس کے رسول سے وہ پیار کرے، تو اس کے لیے لازم ہے جب وہ زبان کھولے تو اس کے لبوں پہ سچائی کے علاوہ اور کچھ نہ، اور جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے اس امانت کے اندر بھی تم خیانت نہ کرنا، اس کو ادا کرنا۔ اور تیسرا فرمایا ہمسائے کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرے۔ تو آقا کریم نے فرمایا کہ یہ تین چیزیں بھی محبت کے ساتھ جمع کر لو، یعنی محبت عمل کا تقاضا کرتی۔ اگر ہماری محبت عمل سے خالی ہوگی،
اگر ہم نے اپنی چھاتی پہ نقشے نالین تو سجا لیا لیکن حضور کے نقوش پاک کو چھوڑ دیا تو ہماری محبت ناقص ہوگی، کامل نہیں ہوگی۔ محبت کامل تب ہوتی ہے جب اس کے ساتھ اطاعت جڑ جائے، جب اس کے ساتھ فرما برداری جڑ جائے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت، اتنی دیر تک کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک جن چیزوں کو میں لے کر آیا ہوں اپنے نفس کو ان کے تابع نہ کرے۔ شریعت کے جب تک اپنے آپ کو تابع نہیں کر دیتا اتنی دیر تک فرمایا وہ محبت میں کامل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور صحابہ نے اپنے آپ کو شریعت کے مطابق ڈھال دیا اور آقا کریم کی رضا کو ہر شے سے مقدم رکھا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ ایسے اعمال سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور ایسے افعال سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ جو منع کیے گئے ہیں، والاہوا اور خواہشات سے، آرزوؤں سے، جن آرزوؤں کی طلب منع کی گئی ہے، جو آرزویں دھکیل دیتی ہیں گناہوں میں، تو ایسی آرزوؤں سے محفوظ کیا جائے، ایسے برے اخلاق سے محفوظ کیا جائے اور ایسے برے اعمال سے محفوظ کیا جائے جو تیری دہلیز سے دور ہٹا دینے والے ہیں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں یہ مانگنا چاہیے، چونکہ دلوں کے اندر حرص، ہوس، خواہشات بہت کچھ جنم لیتی ہیں اور انسان ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے پھر دیوانہ ہو جاتا ہے اور وہی دیوانگی اس کو حلال اور حرام کی تمیز ختم کر دیتی ہے۔ جب کسی چیز کو حاصل کرنے کا جنون پیدا ہوتا ہے تو پھر جنون اندھا ہوتا ہے، پھر وہ سوچتا ہے کہ یہ چیز میں نے ہر صورت حاصل کرنی ہے، تو اس کو حاصل کرنے کے لیے پھر وہ قدروں کو پامال کر دیتا ہے، حقوق کو پامال کر دیتا ہے، شرم و حیا اتار دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے اصول اور ضوابط اور طریقے ان کو بھی پامال کر دیتا ہے۔ کسی کا خون نچوڑنا پڑے، کسی کا حق غصب کرنا پڑے، کسی کا مال لوٹنا پڑے، وہ اپنے ہدف تک ہر صورت پہنچنا چاہتا ہے کہ یہ میرا ہدف ہے، میرے پاس اتنی جائیداد ہونی چاہیے، مجھے یہ حاصل کرنا ہے اور ہر صورت حاصل کرنا ہے۔ تو اگر یہ ہرس ہی مٹ جائے، یہ ہوس ہی کم ہو جائے تو پھر انسان کی زندگی سوکھی ہو جائے، وہ جہاں ہوگا وہاں مطمئن۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگنی چاہیے کہ مالک میری آرزویں کم ہو جائیں اور میری ایسی آرزو میرے سینے میں پنپنے نہ پائے جس آرزو سے تو نے منع کیا ہوا ہے۔ آرزویں بڑھتی رہتی ہیں، ایک آرزو پوری ہوتی ہے تو اس کے ساتھ دوسری آرزو کھڑی ہوتی ہے، وہ پوری ہوتی ہے تو تیسری آرزو کھڑی ہوتی ہے، وہ پوری ہوتی ہے تو چوتھی آرزو کھڑی ہوتی ہے۔ تو بندہ سفر کرتا ہے، یہ پوری کر لوں، یہ پوری کر لوں، یہ پوری کر لوں، لیکن آگے پھر آرزو کھڑی ہوتی ہے، تو پھر کہیں اس کو جو ہے وہ فل سٹاپ تو لگانا پڑے گا، کس سے آگے نہیں ہے۔ تو جب وہ فل سٹاپ لگا لے گا تو پھر اس کی زندگی سوکھی ہوگی، لیکن جب آرزویں اسے کہیں ٹھہرنے نہیں دیتی تو قبر کے کنارے تک بھی اس کی آرزویں تکمیل پذیر نہیں ہوتی۔ وہ غالب نے کہا تھا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ تو جتنے بھی دنیا کے اوپر لوگ اپنی زندگی کے مقصد کو فراموش کر دیتے ہیں وہ آرزوؤں کا شکار ہو جاتے ہیں، احوا کا شکار ہو جاتے ہیں، خواہشات کے اسیر اور قیدی ہو جاتے ہیں، لیکن خواہشات بڑھتی چلی جاتی ہیں اور انسان کی کبھی بھی تکمیل نہیں ہوتی۔ حضور نے فرمایا ابن آدم کو اگر ایک وادی سونے کی دے دی جائے تو وہ دوسری وادی کی آرزو کرے۔ آج تک کسی کو اتنا سونا ملا تو نہیں ہے، لیکن فرض کرو کسی کے پاس اتنا سونا بھی ہو تو اسے تو پھر خوش ہو جانا چاہیے، تو وہ کہے گا کہ نہیں مالک اگر 2 ہو جائے تو کتنا اچھا ہو، اور 2 ہو جائے تو وہ کہے گا 4 ہو جائے تو کتنا اچھا ہو۔ تو یہ دیکھیے یہ دنیا کے اوپر یہ کہاں سے کہاں لوگ چلے جاتے ہیں لیکن مطمئن نہیں ہوتے، تو کسی جگہ پہ ان کو فل سٹاپ لگانا پڑے گا، تو اگر نہیں لگائیں گے تو وہ خواہشات ان کو آگے لے جاتی جائیں گی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگتے اور ہمیں تعلیم دی یہ دعا کہ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں خواہشات اور برے اعمال اور برے اخلاق جن چیزوں سے تو نے منع کیا ان سے رکنے کی دعا کرتا ہوں۔ دنیا کے معاملے کے اندر آپ یہ آرزو رکھیں کہ بس ٹھیک ہے اتنے کافی ہے، شکر ہے میرے لیے اتنے کافی ہے، لیکن جب دین کا معاملہ ہو ہاں اس وقت آپ کا لالچ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ نیکی بھی دے دے، یہ خیر بھی دے دے، یہ خیر بھی دے دے، 5 نمازیں پڑھتا ہوں اللہ مجھے تہجد بھی دے دے، پھر کہا مالک تو مجھے 7 روزے رکھنے کی توفیق بھی دے دے، صدقے کی توفیق بھی دے دے، تو پھر آرزو بڑھتی رہے صدقے کی، خیرات کی، نیک اعمال کی۔ لیکن یہاں ہم جب اعمال خیر کی بات آتی ہے تو اس وقت ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے کہ اگر فلاں بخشا گیا تو ہم بھی بخشے جائیں گے، فلاں تو نماز بھی نہیں پڑھتا میں تو پھر 5 پڑھتا ہوں،
اور جب دنیا کا معاملہ آتا ہے تو پھر ہم اپنے جو ہے وہ آگے دیکھتے ہیں کہ فلاں کہاں پہنچ گئے، ہم کتنے پیچھے رہ گئے۔ تو ہماری پریشانی، ہماری ٹینشن یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں فلاں کے پاس وہ ہے، ہمارے پاس نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم نیچے دیکھیں کہ فلاں کے پاس یہ بھی نہیں ہے تو پھر ہمیں سکون اور طمانینت۔ آج امت جس مشکل حالات میں کھڑی ہے اور پوری دنیا کے مسلمان جہاں کھڑے ہیں، آج کسی سے مخفی نہیں، اور ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں اور جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، کس سے بھی مخفی نہیں ہے۔ اپنا دین ایمان بیچا جا رہا ہے، تو یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ تو آج وہی بچے گا جو اللہ کی کتاب قرآن مجید کے ساتھ لگ جائے گا۔ اچھے لوگ تلاش کرے، ضرورت ہے ہماری تلاش کرنا۔ اگر اچھے لوگ کم ہو گئے تو ہم کہتے ہیں چلو نہیں تو نہ صحیح، یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں جبکہ ہماری ضرورت ہے؟ ہم جگہ جگہ سے ڈنک کھائیں، جگہ جگہ سے ڈسے جائیں، ان اچھے لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ یہ دنیا چکی ہے اور اس کے دو پڑوں کے نیچے جو بھی آ گیا وہ کچلا جائے گا، بچے گا وہی جو کلی کے ساتھ لگ کے رہے گا۔ تو ہم نے اس کلی کو تلاش کرنا ہے، وہ کہاں ہے؟ ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ہم کیا کریں جی، کاروبار کا پتہ ہے ہمیں، کہاں نفع ہے کہاں نقصان ہے، کہاں سودا دینا ہے کہاں نہیں دینا ہے، کہاں کس منڈی سے 2 نمبر مال ملتا ہے کہاں سے 1 نمبر مال ملتا ہے، ہمیں سب پتا ہے۔ دنیا کا سارا شعور اور فہم و ادراک ہم رکھتے ہیں، اور یہاں آ کر ہم بولے بن جاتے ہیں کہ ہمیں کیا کریں، ہمیں تو کوئی صحیح ملا ہی نہیں گا، تم ڈھونڈو تو صحیح۔ ایسے لوگوں کو تلاش تو کرو، در در کی خاک تو چھانو، ایک دن وہ ملیں گے جن کے ملنے سے زندگی پیاری لگنے لگ جائے گی، جن کی قربت میں بیٹھ کے اللہ یاد آئے گا، اور جن کی صحبت تمہیں مالک کے قریب کر دے گی اور تم گناہوں سے خود بخود نفرت کرنے لگ جاؤ۔ بڑے سخت معاملے ہیں آخرت کے۔ آج ہمیں نعت خواں بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے دیکھ کے جہنم کو پسینہ آئے، یہ تو منہ میں طوطی بولتا ہے، جو مرضی کہتا پھرے، یہ تو کل قیامت کے دن پتا چلے گا کہ پسینہ کس کو آتا ہے۔ کبھی جنت کا تمسخر اڑایا جاتا ہے، تو کیڑی جنت کا کرنا ہے تذکرہ، اسی جنت کا جس کو رسول اللہ ہاتھ اٹھا کے مانگتے رہے، اسی جنت کا تذکرہ کر رہے ہیں جس کے لیے حضور کا اشتیاق تھا، اسی جنت کی آرزو کر رہے ہیں جس کے لیے حضور نے فرمایا جب اللہ سے مانگو تو جنت فردوس مانگو۔ تو آج دلیری دی جا رہی ہے، آج پیر بیعت کرنے کے بعد جنت کا پرمٹ دے دیتا ہے۔ آؤ میں پیروں کے پیر کی کہانی سناؤں آپ کو۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ ایک بندہ مطاف میں کنکروں کے اوپر پیشانی رکھ کے زاروں کے تار ہو رہا ہے، اور کیا کہتا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، یہ تو قیامت کے دن اندھا اٹھانا، میں تیرا کیا تیرے بندوں کا سامنا بھی نہیں کر سکتا۔ اتنے درد سے روتا ہے کہ لوگ اپنی دعائیں چھوڑ کے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ایک بندہ تو چھوڑ چھاڑ کے قریب کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے مالک اسے معاف کر دے، مالک اسے معاف کر دے۔ کافی دیر کے بعد وہ شخص جو روتا تھا اٹھ کے جانے لگا۔ اس کو تجسس تھا کہ میں دیکھوں تو صحیح یہ کون ہے اور اس کو تسلی بھی دوں کہ اللہ بڑا کریم ہے، تجھے معاف کر دے گا۔ جب اس نے جھک کے جھانک کر دیکھنا چاہا تو چیخیں نکل گئی۔ یہ زاروں کے تار رونے والا وقت کا غوث شیخ عبد القادر جیلانی، آج کا پیر تو گارنٹی دے رہا ہے نا۔ آؤ اس پیر مرید کی کہانی سنا رہا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں میرے ماموں نے تنہائی میں مجھے بلایا اور مجھے وصیتیں کی۔ جب ایک وصیت کی تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ کہنے لگے بیٹا جب میں مر جاؤں تو میری قبر بغداد سے باہر بنانا۔ میں نے پوچھا حضور کیوں؟ فرمانے لگے میری بدعمالیوں کی وجہ سے کہیں بغداد کی مٹی میری لاش کو قبول کرنے سے انکار نہ کر دے اور میں لوگوں کے سامنے رسوا نہ ہو جاؤں۔ یہ ہیں وہ لوگ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، جن کی کروٹیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، اللہ کو خوف اور طمع میں پکارتے ہیں، لیکن زندگی کا ایک ایک لمحہ تقوی سے عبارت ہے۔ دنیا میں تکلیفیں صحیح۔ حضرت امام جعفر صادق ساری زندگی ٹھنڈا پانی نہیں پیا، فرماتے تھے کیا قبر کے اس کے حساب میں چکرا جاؤں۔ اور آپ کے مریدین بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ بیٹھے ہیں۔ کہا یار آج ایک دوسرے سے وعدہ نہ کر لیں۔ کہا کیا؟ کہا ہم میں سے جو بھی جنت میں جائے وہ دوسروں کو ساتھ لے کے جائے۔ غلاموں نے کہا حضور ہم آپ سے وعدہ کریں، ہم تو آپ کے سہارے پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا تم نہیں جانتے آخرت کے معاملے بڑے سخت ہیں۔ یہ امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں، یہ ان کی زندگی ہے جن لوگوں نے اس بات کا خیال رکھا کہ ہمارے اپنے ہمیں پوچھنا ہے اور ایک ایک بات کا ہم نے جواب دینا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ اللہ اپنے فضل سے معاف کرے گا، لیکن سحری کے وقت اٹھ کے سسکیاں بھرنے والا اور رات شراب خانے میں گزارنے والا کیا قیامت کے دن ایک صف میں کھڑے کر دیے جائیں گے؟ یہ کیسے ہوگا؟ غریبوں کا خون چوسنے والا، بیواؤں یتیموں کا مال لوٹنے والا اور رات کی تنہائی میں ان کی مدد کرنے والا کیا ایک صف میں کھڑے کر دیے جائیں گے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو صاحبو تقویٰ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے ایک ایک قدم کو بچا بچا کے رکھے کہ میں اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤں۔ اللہ سے راز و نیاز کی باتیں، جو باتیں بندہ کسی سے نہیں کر سکتا وہ اپنے رب سے ڈائریکٹ کرتا ہے۔
اپنے دل کے سارے دکھڑے اپنے رب کی دہلیز پہ رکھتا ہے اور اپنی ساری ضرورتیں مالک کی چوکھٹ پہ رکھ دیتا ہے